علی میجر فیاض کا نام سن کر چونکا اور پوچھنے لگا، کیا آپ میجر فیاض ہیں؟ ہاں۔ مگر کیا تم مجھے جانتے ہو؟ ہاں، میں جانتا ہوں، علی نے جواب دیا، مگر مجھے پتہ بھی تو چلے کہ تم مجھے کیسے جانتے ہو۔ پہلے تو علی بتانے لگا، پھر سوچا کہ کہیں دشمن کی یہ کوئی چال نہ ہو، اس لیے جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ میجر فیاض ہے میں مزید کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اس نے یہ بات میجر فیاض سے کہہ بھی دی۔ میجر فیاض نے کہا کہ میں تمہیں کس طرح یقین دلاؤں کہ میں ہی میجر فیاض ہوں؟ یہ میرے ساتھ مسعود زرتاج اور سیف اللہ ہیں، انہی سے پوچھ لو۔ علی نے یہ نام سنے تو اسے یاد آیا کہ انہی افراد کو تو وہ شہر میں ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اپنی تسلی کے لیے اس نے مزید پوچھا، آپ کا ایک اور بھی تو بڑا اہم ساتھی ہے، وہ کہاں ہے؟ میجر فیاض نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، شاید تم عبد الکریم کی بات کرتے ہو۔ ہاں، اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم ہی میجر فیاض ہو، مگر یہ بتاؤ کہ عبد الکریم کا کیا ہوا اور وہ اب کہاں ہے؟ میجر فیاض نے علی کو بتایا، وہ اب ہم میں نہیں ہے۔ اس پر روزی درندوں نے تشدد کا ہر طریقہ آزمایا، لیکن وہ پہاڑ تھا، ایسا پہاڑ کہ ریزہ ریزہ ہو کر بھی اس کی زبان نہ کھلی، اس کی ایک ایک ہڈی توڑ دی گئی، اس کی آنکھیں دہکتے ہوئے لوہے کی سلاخوں سے داغ دی گئیں۔ وہ مزید چند لمحوں کا مہمان تھا کہ وحشی درندوں نے ہمیں دہشت زدہ کرنے کے لیے ہمارے سامنے اسے آگ میں جلا دیا۔ وہ آگ میں جل گیا، مگر پھر بھی اس نے آہ نہ کی۔ وہ بہت عظیم تھا، میرے خیالوں سے بھی زیادہ عظیم۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے گھٹنوں پر سر رکھ دیا اور رونا شروع کر دیا۔ علی بھی رونے لگا۔ جب آنسو آنکھوں سے بہہ گئے تو علی نے بتایا کہ عبد الکریم کی والدہ کو اب بھی عبد الکریم کا انتظار ہے، اور پھر اس نے اپنی گرفتاری تک کا تمام واقعہ سنایا۔ تو میجر فیاض نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں بھی اس کے ہمسائے یاسین نے گرفتار کروایا ہے، بڑا ذلیل اور کمینہ آدمی ہے۔ علی نے میجر فیاض کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور کہا کہ کمانڈر صاحب کو آپ کے بارے میں بڑی تشویش تھی، آپ ہی کا پتہ کرنے مجھے گردیز بھیجا ہے۔ جب میں چھاؤنی گیا تو مجھے بتایا گیا کہ آپ کی ٹرانسفر ہو گئی ہے، اور جب پوچھا جاتا کہ کہاں تو کوئی جواب نہ ملتا۔ پھر علی نے کمانڈر کا تحریری پیغام اپنے جوتے کے چمڑے کے اندر سے نکالا اور میجر فیاض کو دیا۔ علی کا جوتا موٹے چمڑے کا تھا، اس نے چمڑے کو چیر کر اس کے اندر پیغام بند کر کے سلوشن سے جوڑ دیا تھا۔ اب کوئی دوسرا تلاشی لینے کے باوجود اس پیغام کا سراغ نہیں لگا سکتا تھا۔ علی کی تلاشی لینے والوں نے بھی علی کے جوتوں کی ایڑی تک کو چیر پھاڑ دیا تھا، مگر وہ کچھ نہ نکال سکے تھے۔ میجر فیاض علی کی مہارت پر بڑا حیران ہوا۔ پیغام پڑھنے کے بعد میجر فیاض نے علی کو بتایا کہ 3 ماہ قبل روسیوں کو مجھ پر شک ہو گیا تھا، اس لیے 2.5 ماہ پہلے مجھے مجاہدین کا ساتھی ہونے اور مجاہدین کو اسلحہ سپلائی کرنے کا الزام لگا کر گرفتار کر لیا، لیکن ان کے پاس میرے خلاف کوئی ثبوت نہ تھا۔ مجھ پر بھی ایسے ہی تشدد کیا جیسے تم پر ہوا، لیکن مجھ سے کچھ نہ اگلوا سکے۔ پھر عبد الکریم کے ہمسائے کی وجہ سے میرے ساتھی بھی گرفتار ہو گئے، لیکن میں حیران ہوں کہ ان لوگوں نے ہمیں ابھی تک زندہ کیوں چھوڑا ہوا ہے۔ علی کو آئے ہوئے یہاں 1 ہفتہ گزر گیا تھا، اس کے زخم بھی ٹھیک ہو گئے تھے، اس میں میجر فیاض کی تیمارداری اور ایثار بھی شامل تھا۔ وہ اپنے حصے کا آدھا کھانا بھی علی کو دے دیتا تھا۔ یہ 8واں دن تھا جب ایک روسی افسر اندر آیا، میجر فیاض اور علی سے کہنے لگا کہ اب بھی وقت ہے، تم ہمارے سوالوں کے جواب دے دو، ورنہ تمہیں دوسری جیل میں بھجوا دوں گا، جہاں تمہارے گوشت کا قیمہ بنا کر کتوں کے آگے پھینک دیا جائے گا۔ میجر فیاض نے روسی کو جواب دیتے ہوئے کہا، اے روسی درندے، تم نے ہمارے ساتھی عبد الکریم شہید کے صبر اور استقامت کو دیکھ لیا،
ہم پر بھی جو چاہو تشدد کر لو، ہم بھی انشاءاللہ عبد الکریم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام کی سربلندی کی خاطر خدا کی راہ میں اپنی جان پیش کر دیں گے، اور تم جیسے وحشی درندوں کی بات مان کر اپنی آخرت خراب نہیں کریں گے۔ روسی افسر کو خدا، اسلام اور آخرت کا ذکر خدا، اسلام اور آخرت کا ذکر سن کر طیش آ گیا۔ وہ خدا اور رسول کو گالیاں دیتے ہوئے میجر فیاض کو تھپڑ مارنے لگا۔ علی نے جب روسی افسر کی زبان سے خدا اور رسول کے خلاف گالیاں سنی تو اسے غصہ آ گیا۔ اس نے روسی کو گریبان سے پکڑ لیا اور مکے مار مار کر اس کے دانت توڑ دیے۔ اگر باہر سے مزید سپاہی آ کر روسی کو نہ بچاتے تو آج علی یقیناً چند منٹوں میں روسی کو جہنم رسید کر دیتا۔ روسی گالیاں بکتا ہوا چلا گیا، جاتے جاتے اپنے ماتحت سپاہیوں کو حکم دے گیا کہ ان کو یہاں سے لے جا کر دوسری جیل میں کتوں کے سامنے پھینک دو۔ روسی افسر کے جانے کے بعد میجر فیاض نے کہا، دوستو، میرا خیال ہے کہ ہم سب کا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ ذہنی طور پر ہر طرح کی اذیت برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جس جیل کی یہ روسی بات کر کے گیا ہے میں نے اسے دیکھا ہوا ہے۔ یہ چھاؤنی کے قریب ایک پرائیویٹ بلڈنگ میں بنائی گئی ہے اور یہاں پر قیدیوں پر تشدد کرنے کی جدید ترین مشینیں روس سے منگوا کر رکھی گئی ہیں۔ یہاں وہ مشین بھی ہے جس میں ایک طرف آدمی کو اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈال دیا جائے تو دوسری طرف اس کا قیمہ بن کر نکل آتا ہے۔ وہاں ایک کمرے میں خونخوار کتے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کتے 1 منٹ کے اندر اندر آدمی کے جسم کی بوٹی بوٹی کر دیتے ہیں۔ زہریلی سانپ بھی ہیں اور گرم گرم تیل کے کڑاؤ بھی۔ ابلتے ہوئے تیل میں قیدیوں کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اس جیل میں بعض اوقات قیدیوں کو مزید اذیت دینے کے لیے طرح طرح کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں، جن کے لگانے کے بعد آدمی پاگلوں کی طرح اپنے جسم کو نوچتا ہے۔ وہاں زنبوروں سے زندہ آدمی کے ناخن اکھاڑے جاتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ ہر وہ تشدد جو روسی کر سکتے ہیں وہاں کیا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، یاد رکھو، ہم سے پہلے سینکڑوں مجاہدین پر تشدد کر کے یہ سارے طریقے آزمائے گئے۔ وہ ابلتے تیل میں پھینکے گئے، ان کے جسم سے گوشت کاٹ کر ان پر مرچیں اور نمک چھڑکا گیا، ان کے جسم کے ان کے جسم کے ایک ایک کر کے سارے اعضاء کاٹ دیے گئے، لیکن انہوں نے روسی کمیونزم کے سامنے پھر بھی سر نہ جھکایا۔ انہوں نے زندگی کے آخری سانس تک ایک ہی گواہی دی کہ اسلام کے علاوہ تمام نظام باطل ہیں۔ جب تک ایک افغان بھی زندہ ہے وہ کسی روسی کو افغانستان میں برداشت نہیں کرے گا۔ اس لیے دوستو، آؤ عہد کریں کہ ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چلیں گے، اور آؤ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے اندر صبر و برداشت پیدا کریں۔ اس پر سب نے آمین کہا۔ رات کے 9 بج چکے تھے جب پانچوں قیدیوں کے لیے گاڑی گردیز کی سڑکوں سے گزر رہی تھی۔ رات کے 9 بج چکے تھے جب پانچوں قیدیوں کو لیے گاڑی گردیز کی سڑکوں سے گزر رہی تھی اور انہیں موت کی جیل کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ جب سے روسی فوجیں افغانستان میں آئی تھیں، گردیز شہر کی سڑکیں سورج غروب ہوتے ہی ویران ہونا شروع ہو جایا کرتیں، اور لوگ روسیوں کے ڈر کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے۔ خود کمیونسٹ بھی اپنے گھروں کی عزت بچانے کی خاطر سر شام ہی کنڈیاں لگاتے ہیں، اور جب یہ گاڑی سڑکوں پر سے گزر جاتی تھی تو شہر پر مکمل ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ زخمی روسی افسر اذیت ناک موت کا تماشا دیکھنے کے لیے جیل میں بے قراری کے عالم میں انتظار کر رہا تھا۔ وہ جلادوں کو ہدایت دے رہا تھا کہ ایک قیدی کو زہریلے سانپوں کے کمرے میں پھینکنا ہے، 2 کو قیمہ بنانے والی مشین میں ڈالنا ہے، اور جس نے مجھے گھونسے مارے ہیں اسے
तेल के उबलते हुए कड़ाहों में फेंकना है। मेजर फैयाज को भूखे खूंखार कुत्तों के आगे डालना है ताकि उन्हें पता चले कि रूसी अफसर पर हाथ उठाना कितना बड़ा जुर्म है, और आज मैं देखूंगा कि उनका खुदा उनको मुझसे कैसे बचाता है। उधर रूसी अफसर इंतज़ार में बेकरार हो रहा था और कादर मुतलक को चैलेंज कर रहा था। उधर गाड़ी का ड्राइवर अपना रास्ता बदल चुका था और गाड़ी शहर छोड़कर दूर बड़ी सड़क पर आ चुकी थी। वो इंतहाई तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था। एक महफूज जगह आकर उसने गाड़ी सड़क से उतार दी और सड़क से कोई 2 फरलांग दूर ले जाकर उसने गाड़ी रोकी। पीछे आकर उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मसले सिपाहियों को नीचे बुलाया। चूँकि मुकम्मल तौर पर उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मसले सिपाहियों को नीचे बुलाया। गाड़ी चूँकि मुकम्मल तौर पर बंद थी, इसलिए सिपाहियों को ये पता ही न चला कि वो जेल की बजाय वीराने में पहुँच चुके हैं। सिपाही खुशी खुशी नीचे उतरने लगे कि ड्राइवर ने झपट कर दोनों से क्लाशनकोफें छीन ली और उन्हें हुक्म दिया कि कैदियों को फौरन बाहर निकालो, उनके हाथ खोल दो और आंखों से पट्टी हटा दो। जब कैदी बाहर निकले तो वहाँ चांद की हल्की हल्की रोशनी थी। उस रोशनी में अली ने ड्राइवर को पहचान लिया। वो तो नूर मोहम्मद था। जब कैदी बाहर निकले तो वहाँ चांद की हल्की हल्की रोशनी थी। इस रोशनी में अली ने ड्राइवर को पहचान लिया। वो तो नूर मोहम्मद था। दोनों सिपाही जो अब कैदी बन चुके थे थर-थर कांप रहे थे। अली ने मोहम्मद का तारुफ फैयाज से कराया। सब एक दूसरे से बगलगीर हुए और नई ज़िंदगी की एक दूसरे को मुबारकबाद दी। नूर मोहम्मद बड़ी बेचैनी से इधर उधर देख रहा था। फिर ख़ुद कलामी में कहने लगा कि अब तक उन्हें यहाँ आ जाना चाहिए था। इसी जगह आने का तय हुआ था। अली ने पूछा कि किन लोगों ने यहाँ आना है, तो नूर मोहम्मद ने बताया कि मुजाहिदीन के एक ग्रुप ने आपकी मदद को आना था। अभी वो ये बात कर ही पाया था कि थोड़ी दूर एक परिंदे की मखसूस आवाज़ आई। नूर मोहम्मद ने भी जवाबी तौर पर आवाज़ निकाली और फिर 10 मुजाहिद वहाँ पहुँच गए। उनमें हैदर मरकज़ का इंचार्ज हनीफ खान भी था। नूर मोहम्मद ने कहा कि हमें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए, मगर अली ने कहा कि अब्दुल करीम की वालिदा और उसके कातिल को लिए बगैर नहीं जाएंगे। मेजर फैयाज को भी अब्दुल करीम की मौत का बहुत दुख था। उसने फिर अली की बात की तायीद की। आखिर तय हुआ कि नूर मोहम्मद, अली और दूसरे 4 मुजाहिदीन गाड़ी में बैठ जाएं। मुजाहिद कैदी सिपाहियों की वर्दियां पहन ली। मुजाहिद कैदियों ने सिपाहियों की वर्दियां पहन ली ताकि अगर किसी जगह गाड़ी रुक जाए तो किसी को शक न पड़े। रात के 11 बज चुके थे जब गाड़ी अब्दुल करीम के घर के सामने रुकी। अली ने अब्दुल करीम के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अब्दुल करीम की वालिदा ने घर का दरवाज़ा खोला। अली अंदर चला गया। दूसरी तरफ नूर मोहम्मद और 2 मुजाहिदीन यासीन के घर में दाखिल हो गए। अली ने जल्दी अब्दुल करीम की वालिदा को सूरत हाल बताई और कहा कि जितनी जल्दी मुमकिन हो तैयार हो जाओ और घर की कोई कीमती चीज़ अपने साथ लेना चाहती हो तो ले लो, क्योंकि रूसी उस घर को बहुत जल्द घेरे में लेंगे। मगर मेरा अब्दुल करीम कहाँ है? अब्दुल करीम की वालिदा ने पूछा। अली ने कहा कि अम्मा, अब्दुल करीम के बारे में बाद में बताऊंगा, आप जल्दी करें। अब्दुल करीम की वालिदा हैरान और परेशान खड़ी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसने कहा, बेटा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम जो कहते हो मान लेती हूँ। अब्दुल करीम भी यही कहता था कि रूसी बड़े जालिम हैं। मेरे घर में कीमती चीज़ तो कोई भी नहीं, एक अब्दुल करीम ही था। वो इस वक्त घर में नहीं। लेकिन मुझे याद आया, बेटा, कुरान मजीद ले लूँ। क्या पता अब्दुल करीम मुझे वापस आने दे या नहीं। और अगर कभी इस घर में आ गए तो कहीं वो कुरान मजीद की बेहुरमती ना करें।
اور اگر روسی اس گھر میں آ گئے تو کہیں وہ قرآن مجید کی بے حرمتی نہ کریں۔ عبد الکریم نے مجھے بتایا تھا کہ روسیوں نے کئی جگہ مسجدوں کو شہید کر دیا ہے اور کئی جگہ قرآن مجید بھی جلا دیے ہیں، اس لیے قرآن پاک ساتھ لے کر جاؤں گی۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ نور محمد بھی آ گیا۔ اس نے آتے ہی کہا کہ بھائی جلدی کرو ورنہ ہم سب پکڑے جائیں گے۔ گاڑی بخیر و عافیت اپنی منزل پر پہنچ گئی۔ ایک دو جگہ گاڑی کو روکا بھی گیا مگر نور محمد نے اپنا کارڈ دکھایا اور گاڑی کو کلیئرنس مل گئی۔ مجاہدین بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ جب گاڑی ان کے سامنے آ کر رکی تو سب کو سکون آیا۔ دونوں قیدیوں کی جان بخشی کر دی گئی کیونکہ انہوں نے مجاہدین میں شامل ہو کر جہاد کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ ان کو بھی ساتھ لیا، گاڑی کو آگ لگا دی کیونکہ آگے راستہ پیدل تھا۔ وہ سب پیدل ہی حیدر مرکز کی طرف روانہ ہو گئے۔ یاسین کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے، اس کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھی گئی تھی۔ عبد الکریم کی والدہ کو علی نے سہارا دیا ہوا تھا۔ اس نے کئی دفعہ پوچھا بھی کہ عبد الکریم کہاں ہے، یاسین کے ہاتھ کیوں بندھے ہوئے ہیں؟ تو علی نے کہا اماں مرکز پہنچ کر سب کچھ بتا دیں گے۔ راستے میں نور محمد نے علی اور میجر فیاض کو بتایا کہ جب میری علی سے پہلی ملاقات ہوئی تھی تو مجھے اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ علی کسی خاص مشن پر آیا ہے، خاص طور پر جب اس نے کہا تھا کہ پہلے پہاڑوں پر گھومتا رہا اب اس شہر میں ہوں۔ اس جواب سے واضح تھا کہ پہاڑوں پر مجاہدین ہی گھومتے اور شہر میں کسی خاص کارروائی کے لیے آتے ہیں، لیکن علی نے صاف اس لیے نہ بتایا کہ تعلق انٹیلیجنس سے تھا۔ میں نے اس پر نظر رکھی لیکن اس نے بڑی غلطی کی، چھاؤنی سے سیدھا عبد الکریم کے گھر چلا گیا۔ عبد الکریم کا گھر انٹیلیجنس کی نظر میں تھا۔ پھر کرنل موسیٰ نے بھی اپنا آدمی لگا دیا۔ اتفاق سے یاسین بھی اس وقت گھر میں تھا، اس لیے پکڑا گیا اور میں اس کی کچھ مدد نہ کر سکا۔